اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اس اسلام کا دین کا پیغام اوروں تک پہنچائیں۔ اور بھی ہندو بھائی ہے جی سوال کی ماشاء سوال۔ السلام علیکم۔ جی سوال کیجیے۔ میرا نام کرونال شاہ ہے۔ میں 2002 سے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن میں اپنے علم کے لیے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں کسی غیر مسلم کی اصلاح کر سکوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہندو میں 4 عقیدے ہیں، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ 1 کرمواد، 2 اوتارواد، 3 مورتی پوجا، 4 پنرجنم۔ بھائی صاحب نے کہا کہ اسلام کیا کہتا ہے ان کے بارے میں، اب چاروں کا کیا آپ نے کہا؟ مورتی پوجا، کرمواد، کرمواد، اوتارواد، پنرجنم۔ کرمواد، اوتارواد، پنرجنم، مورتی پوجا۔ مورتی پوجا کا ذکر تو کر چکا ہوں میں پہلے سوال میں۔ جہاں تک کہ اوتاروادہ ہے، اوتار کے معنی ہیں، اوتار کے سنسکرت معنی ہے جس کے معنی بھگوان، لیکن ہندو مذہب میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھگوان کسی کا بحث لے کے دنیا میں آتے ہیں، لیکن اوتار سنسکرت ورڈ ہے جس کے معنی بھگوان خود نے، بھگوان کسی کو بھیجتے ہیں۔ تو اسلام میں یہ سمجھتا ہوں اوتار ودا مطلب پیغمبر۔ تو یہ اگر کہتے ہیں کہ ہندو مذہب میں خدا نے پیغمبر بھیجا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اسی لیے وید میں اوتار کے معنی کئی دھارمک ہندو دھارمک کے پنڈت ہے، وہ کہتے اوتار کے معنی خود خدا ہو ہی نہیں سکتا، وہ کسی کو بھیجتا ہے۔ تو اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تو مورتی پوجا ہو گئے، میں نے کہا کہ غلط ہے، اوتار ودا کہہ چکا ہوں۔ کرم کے بارے میں، ہم جو کرتے ہیں کرم، اس کے اوپر ہمیں سزا یا ریوارڈ یا پنشمنٹ ملتا ہے۔ اسے اسلام بھی مانتا ہے کہ آپ کے عمل کو بھی دیکھا جائے گا، یہ جاننے کے لیے کہ آپ کو جنت یا دوزخ میں جائے۔ باقی کئی چیزیں کو دیکھا جائے گا، اس میں سے ایک عمل صالحات۔ تو عمل ایک اہم پہلو ہے۔ اور چوتھا ہے پنرجنم۔ یہ پنرجنم کا ذکر آتا ہے وید میں۔ پنر مطلب اگلا، جنم مطلب لائف، جنم۔ پنرجنم مطلب اگلی زندگی۔ یہ اسلام بھی مانتا ہے۔ اسلام مانتا ہے کہ ہم اس دنیا کے بعد ہماری ایک اگلی زندگی ہے۔ وید اور اسلام میں اس پہلو پہ کوئی اختلاف نہیں، لیکن کئی ہندو کہتے پنرجنم مانی جنم موت، جنم موت، جنم موت۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اسے کہتے سنسکرت میں سمسکارا۔ پنرجنم میں ماننا صحیح ہے کہ پنرجنم مطلب اگلا جنم، جو مسلمان بھی مانتے ہیں۔ میں نے کہا نا اللہ آپ کو ہدایت دے اس دنیا میں اور آخرت میں، یہ دنیا اور پنرجنم۔ لیکن سمسکارا ایک ہندو فلسفی پنڈتوں نے نکالی ہے، مطلب سائیکل آف برتھ اینڈ ریبرتھ، جس کا ذکر وید میں کہیں نہیں ہے۔ اور انفارمیشن کے لیے آپ میری تقریر دے سکتے ہیں کہ ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت۔ میں بھائیوں سے گزارش کروں گا تھوڑی دیر اور شانتی رکھیں، آپ شانتی کا پرچار کرنے والے ہیں۔ میں یہ گزارش کروں گا اپنے والنٹیئر حضرات سے کہ ساتھیوں کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے کہیں۔ اب میں دیکھتا ہوں مائک نمبر 5 میں اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہوں تو ان کو موقع دیجیے۔ دیکھیے غیر مسلم بھائیوں کے لیے کھلا سیشن رکھا گیا ہے۔ مائک نمبر 6 میں لیڈیز کے سیکشن میں یا 7 میں، بہرحال وہاں غیر مسلم کوئی نہیں۔ پھر میں مائک نمبر 1 کی طرف آتا ہوں۔ مائک نمبر 1 میں کوئی نہیں ہے، 2 کوئی نہیں ہے۔ مائک نمبر 3 میں جی، مائک نمبر 4 میں جو بھائی ہوں سوال کیجیے۔ السلام علیکم۔ ہاں جتنے لوگ ہیں اس میں دے دیجئے وہاں۔ جی جی بولیے بھائی صاحب۔ السلام علیکم ذاکر بھائی، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ ایک بھائی ہے گجرات میں، ماشاءاللہ سمی شہر میں، جو اسلام قبول کرنا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اور بھی کوئی غیر مسلم بھائی جو قبول کرنا چاہتا ہے ساتھ میں بھی قبول کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی کوئی غیر مسلمان بھائی ہے جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے؟ نہیں ہے۔ اچھا بھائی صاحب، میں پوچھنا چاہتا ہوں مانتے کہ خدا ایک ہے؟ ہاں خدا ایک ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے۔ آپ مانتے مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط ہے۔ آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں آخری پیغمبر ہے۔ آپ کو کوئی بھی اسلام قبول کرنے کے لیے زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں نہیں۔
कोई भी नहीं, कोई भी दबाव, ना कोई भी माशी दबाव, दबाव, कोई भी नहीं, माली दबाव? ना कोई शायद नहीं। पुलिस आपको पूछेंगे आज जाने के बाद, भाई कोई भी जाकिर ने कितना पैसा दिया आपको, कोई पैसा दे रहा है? ना पैसा नहीं ना, क्योंकि होता है पूना में माशाअल्लाह 17-19 लोग कबूल किए, तो मुझे पता चला पुलिस उनसे पूछने लगी, माशाअल्लाह सब गैर मुस्लिम ने किए। कहा मैं हमको इल्म है, हमने इस्लाम सीखा, पीस टीवी देखते हैं, तो आपको कोई भी जबरदस्ती नहीं कर रहा है ना? ना जबरदस्ती नहीं, माशाअल्लाह आप अपने दिल से कबूल कर रहे हैं? हाँ दिल से कबूल कर लो। माशाअल्लाह। मैं आपको अरबी में कहूंगा और इंशाल्लाह दोहराइए। नहीं मैं तो पढ़ा नहीं हूँ। नहीं, मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए। हाँ। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इल्ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। वरसुलुहु। मैं शहादा देता हूँ मैं शहादा देता हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके उसके पैगंबर पैगंबर और बंदे हैं। और बंदे हैं। माशाअल्लाह आप मुसलमान बन चुके, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपको हिदायत दे और आपके घर वालों को भी हिदायत दे, आपको इस दुनिया और आखिरत में इसका अजर दे और सबसे बेहतरीन जिंदगी दे, और दुआ करता हूँ कि आप इस इस्लाम का पैगाम गोरे तक पहुँचाओ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन। अब मैं मौलाना शोएब मेमन जूनागढ़ी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने तशक्कुर के कलिमात पेश करें। मैं लुत्फ़ उठा रहा था और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कुरान शरीफ के अंदर शरीयत है, हदीसें, आयत हैं, इसके अंदर हर एक चीज़ बताई गई है, जो माँ बाप के साथ कैसे बर्ताव करता है, अपनी औरतों के साथ कैसे जीवन जीना है, सभी चीज़ें बताई हैं। तो मैं कुरान है कि उसका पैगाम है कि उसका मोहम्मद साहब पैगंबर एक है, तो फिर इसके इतने फिरके क्यों है? बैठ जाओ, अंदर चले जाओ। माशाअल्लाह। दूसरी बात, सॉरी, उसका साथ में एक मेरा एक शब्द है, एक साथ में ही एक प्रश्न ये है, शांति रखिए ये इस्लाम में, भाई साहब जरा खामोश रहेंगे। शोरगुल बंद करो, आवाज बंद करो तो सवाल का जवाब हो। देखिए अब तक माशाअल्लाह आपने अपने अमल से, आपने अपने बैठने से 2 दिन के अंदर आप ये साबित कर रहे हैं कि इस्लाम अमन और शांति का मजहब है। शांति इसी को कहते हैं कि जब आपसे कहा जाए जिस बात पर उस पर अमल करें। ये देखिए आप शांति रखें। डॉक्टर साहब बहुत ही अहम जवाब दे रहे हैं, एक बहुत अहम शख्स है, ये आपके सामी इलाके का इंस्पेक्टर है, उन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है। आप लोग सुनिए, जवाब भी सुने ताकि आपको भी फायदा हो और आप दूसरों तक डॉक्टर साहब का जवाब पहुंचा सकें। जी सवाल पे जी दूसरा सवाल। और ये हेलो दूसरा सवाल आपका। मेरा दूसरा सवाल ये है कि पूरे इस्लामिक कंट्री में पूरा इस्लाम ही फैला हुआ है। एशियाई कंट्री में जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश में पूरा इस्लाम है, अफगानिस्तान में भी इस्लाम है, फिर भी वहाँ सुख और चैन, अमन क्यों नहीं है? माशाअल्लाह। इंस्पेक्टर साहब ने 2 अहम सवाल पूछा है और बहुत अहम है, इससे इंशाअल्लाह मुसलमानों को भी हिदायत मिलेंगी। उनका सवाल है कि अगर कुरान एक है, कुरान में इतनी अच्छी तालीमात है, औरत के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, माँ के साथ इतनी अच्छी तालीम, कुरान एक है, पैगंबर एक है, तो इस्लाम में फिरके क्यों? और ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब कुरान मजीद में अल्लाह ताला देते हैं सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसीमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। हमें अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना चाहिए और आपस में नहीं बंटना चाहिए। तो कुरान मजीद में फिरके बनाना हराम है। कुरान में लिखा गया अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी है कुरान मजीद और सही हदीस। हम मुसलमानों को कुरान, हदीस और कुरान शरीफ और सही हदीस पे अमल करना चाहिए और फिरके नहीं बनाना चाहिए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 159 में कहते हैं कि ए रसूल, अगर कोई भी इस्लाम में फिरके बनाता है उसे तुझे कोई लेना देना जाए, अल्लाह सुब्हाना व ताला उसका हिसाब किताब करेंगे। तो फिरके बनाना इस्लाम में हराम है, इस्लाम में फिरके बनाना हराम है। फिर भी हम देखते हैं कि जब पूछा जाता है कौन है, तो सही जवाब है, अगर कोई पूछता आप कौन है तो आपको जवाब देना चाहिए मुस्लिम। हम पहले मुस्लिम और आखिरी मुस्लिम।
ہمیں صرف اللہ اور اللہ کی رسول کے بات کو ماننا چاہیے, قرآن مجید اور صحیح حدیث پہ عمل کرنا چاہیے. افسوس کی بات ہے مسلمانوں نے ہمارے دین کو فرقے میں بانٹ دیا ہے, اور اسی فرقے کے وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپس میں دشمنی ہوتی ہے. اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے. اگر کوئی بھی پوچھتا ہے اب کیا ہے تو جواب صرف ایک ہونا چاہیے, مسلم, پہلا مسلم اور آخری مسلم. یہ فرقے بنانے کی وجہ سے آپس میں تناؤ پیدا ہوتا ہے, اور عمل ہمیں صرف کرنا چاہیے جو چیز قرآن اور صحیح حدیث میں لکھا ہے. اور قرآن میں صاف لکھا گیا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں, اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول, کہ آپ اللہ کی بات مانو, اللہ کی رسول کی بات مانو. اور وہ لوگ جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے, اولو العلم, اس کے پاس علم ہے, اللہ کی بات مانو, اللہ کے رسول کی بات مانو اور علماء کی بات مانو. لیکن یہ ختم نہیں ہوتا ہے, آگے یہ لکھا ہے اگر ان میں اختلاف ہے, علماء میں اختلاف ہے, تو پھر سے اللہ اور اللہ کے رسول پہ جاؤ. تو اگر کوئی شخص کچھ کہتا ہے جسے اختلاف ہے, علماء میں اختلاف ہے, تو پوچھو حوالہ قرآن اور حدیث کا. جو عالم قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق جواب دیتا ہے اس کی بات مانو. کتنا بھی بڑا شیخ ہے, کتنا بھی بڑا عالم ہے, ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول میں جو صحیح حدیث میں لکھا ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. اسلام کی بنیاد, جب اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کو کوئی چیز جاننے کا ہے تو قرآن میں دیکھیے, قرآن میں نہیں ملے گا تو میرے عمل میں دیکھیے, صحیح حدیث میں, اس میں نہیں ملے گا تو اس جنریشن میں دیکھیے, صحابہ میں نہیں ملتا ہے تو تابعین میں, ورنہ تبع تابعین میں. بس اللہ, اللہ کے رسول, صحابہ, تابعین, تبع تابعین. اس کے یہ 5 کے علاوہ کوئی بھی عالم, کتنا بھی بڑا عالم ہے, اگر کوئی بھی جواب دیتا ہے اسلام میں, اگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح ہے, یا ثابت ہوتا ہے اللہ یا اللہ کے رسول سے, یا صحابہ سے, یا تابعین سے, تبع تابعین سے, اس کے بعد کوئی بھی بڑا عالم میں یہ 5 چیزوں کے ذریعے ثبوت پیش کرتا ہے تو ہمیں عمل میں لانا چاہیے, ورنہ نہیں. اگر اس چیز پہ ہم مسلمان عمل کریں تو ایک ہو جائیں گے. اور قرآن مجید میں صاف طور پہ لکھا ہے کہ اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے. اور آپ کا دوسرا سوال کہ ہم دیکھتے پاکستان میں, ہم دیکھتے بنگلہ دیش میں, ہم دیکھتے افغانستان میں, سارا مسلم ملک ہے, پھر بھی ہم دیکھتے اتنے فساد ہو رہے, غلط کام ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم مسلمان, افسوس کی بات ہے, قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل نہیں کر رہے. وہ دور تھا 1400 سال پہلے جب مسلمان عروج پہ تھے, کیونکہ ہم مسلمان قرآن اور اللہ کے رسول کے صحیح حدیث کے قریب تھے. آج افسوس کی بات ہے کہ مسلمان قرآن اور صحیح حدیث سے دور ہے, اور اسی لیے آج مسلمان کی حالت یہ ہے. ہم سارے جگہ سے پیٹے جا رہے کیونکہ ہم قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل نہیں کر رہے. اگر ہم مسلمان پھر سے قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کریں, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے, قرآن کے مضبوطی سے پکڑے, اور اللہ کے رسول کے صحیح حدیث کو مضبوطی سے پکڑے, اور باقی کچھ چیز نہیں سنے, تو انشاءاللہ پھر سے سارے ملکوں میں امن رہیں گا, اور ہم پھر سے مسلمان اونچی پہ ہوں, ہم عروج پہ رہیں گے. میری التجا ہے مسلمانوں سے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھو, اگر عربی نہیں جانتے قرآن کا ترجمہ پڑھو, اس زبان میں پڑھو جس زبان پہ آپ کو مہارت ہے. اردو میں مہارت ہے تو اردو میں پڑھیے, گجراتی میں تو گجراتی میں, انگلش میں تو انگلش میں. اگر قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ڈائریکٹ پتہ چلیں گا. اگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ان سے پوچھئے جس کو مہارت ہے اس فن پہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43 میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو علم نہیں ہے تو ان سے پوچھو جس کے پاس علم ہے. اگر اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ پھر سے ہمیں صحیح دین پہ عمل کرنے کی ہدایت دے اللہ تعالیٰ, اور پھر سے مسلمان عروج پہ پہنچیں گے. ہوپ ڈانس از اے کوسچن.